قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكتاب الزکوٰۃ ہمارے سامنے اس وقت عمدۃ الاحکام سے کتاب الزکوٰۃ کا چیپٹر ہے. ہم نے تفصیل سے کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ کو پڑھا ہے. عملی ارکان میں نماز سب سے محتم بالشان، اعلیٰ و افضل، ارفع عبادت ہے، اور اس کے لیے طہارت شرط ہے. اسی لیے طہارت کا باب پہلے لایا گیا، اس کے بعد نماز کا ذکر کیا گیا، اور نماز کے بعد ہی زکوٰۃ کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ویسے بھی زکوٰۃ کو قرینۃ الصلاۃ کہا گیا ہے. قرآن مجید میں زکوٰۃ نماز کے ساتھ ایک سے زائد جگہ پر، بلکہ 20 سے بھی زائد مقامات پر، تقریباً 28-30 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ قرینۃ الصلاۃ ہے، نماز کے ساتھ مل کر آئی. اور کسی شخص کے بھی اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے توبہ کرے، نماز کو قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، تب وہ جا کر ہمارا دینی بھائی بنتا ہے، یا اس کے لیے اس کا خون اور اس کا مال محفوظ سمجھا جاتا ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو وہ تمہارے دینی بھائی. تو اسی لیے کتاب الزکوٰۃ کو ذکر کیا ہے نماز کے بعد. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے یہ تیسرا رکن ہے، اور توحید و رسالت کی گواہی کے بعد جو اسلام کے 4 عملی ارکان ہیں، اس میں یہ دوسرا رکن ہے ترتیب کے اعتبار سے. نماز، زکوٰۃ، اور اس کے بعد صوم اور حج. یہ 4 ارکان عملیہ ہے. تو نماز تو بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے. مخصوص مالوں میں جب وہ مخصوص مقدار کو پہنچ جائے تو شرطوں کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ نکالی جاتی ہے، سوائے زمینی پیداوار کے اور کھجور اور منقع کے پھلوں کے، کہ ان میں جب جب پھل آئے گا، جب جب دانے اور غلے تیار ہوں گے کھیتوں میں، ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی. کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ. جب جب پھل کاٹو، جب جب پھل توڑو، جب جب کھیتیاں تیار ہو جائیں، فصلیں تیار ہو جائیں، غلے تیار ہو جائیں، اور اس کی مقدار آئے گی، نصاب مقررہ مقدار جس کو پہنچنے کے بعد مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس میں جب جب فصل تیار ہوگی تب تک زکوٰۃ واجب ہوگی. عام طریقے سے کہیں 2 فصلیں ہوتی ہے، کبھی کہیں کسی جگہ 3 فصل ہوتی ہے، لیکن عام طریقے سے 2 فصلیں ہوتی ہیں. باقی اور جو چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، اور اسی طریقے سے مویشی ہے، تو ان سب چیزوں کے اندر زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے. تو مخصوص مالوں کے اندر جب وہ مقررہ نصاب کو پہنچ جائے تو سال گزرنے کے بعد ایک مقررہ مقدار مال سے نکالی جاتی ہے اور مستحقین کے درمیان تقسیم کی جاتی ہے. اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں، جو اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور 20 جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے.
یہ بتانے کے لیے کہ یہ نماز کے ساتھ ذکر کی گئی ہے اور بڑی محترم شان ہے، اور جو نماز قائم کرے زکوٰۃ نہ دے تو اس کا اسلام اویلیبل نہیں ہے، وہ اس سے توبہ کرایا جائے، زکوٰۃ کے لیے اس کو راضی کیا جائے۔ اگر وہ راضی نہیں ہوتا ہے اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ اس سے سختی سے نپٹے، اور اگر وہ مصر ہوں زکوٰۃ نہ دینے پر تو ان کو مرتد سمجھا جائے اور ان سے قتال کیا جائے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا۔ زکوٰۃ، جیسا کہ میں نے کہا، قرآن مجید کی آیتوں میں جہاں بھی آیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہ تمام آیتیں زکوٰۃ کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم وان صلاتک سکن لہم، لوگوں کے مال سے صدقہ لیجیے جس سے ان کی اور ان کے مال کی، ان کے نفس کی، ان کے مال کی پاکیزگی ہوگی، طہارت ہوگی، صفائی ستھرائی ہوگی، اور ان کے لیے رحمت اور برکت کی دعا فرما دیجیے، آپ کی دعا ان کے لیے وجہ سکون ہوگی۔ اور اسی طریقے سے قرآن نے کہا فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، ان مشرکین کے لیے ویل ہے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور حدیثیں بھی بہت سی ہے، کچھ حدیثیں ہم پڑھیں گے بھی، کہ پہلی حدیث لائے ہیں عبداللہ بن عباس کی، اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب جا رہے ہو یمن، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اور ترتیب سے توحید کی دعوت، پھر نماز کی دعوت ہے، اس کے بعد کہا جب وہ توحید پر گامزن ہو جائیں، نماز قائم کرنے لگے تو ان کو خبر کرو فاخبرہم ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ، ان پر اللہ نے صدقہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو صدقہ کیا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ دینا یہ آدمی کے صادق الایمان ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ مال سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے، تو اللہ نے ان کے مال میں صدقہ فرض کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو فرض ہے وہ زکوٰۃ ہی ہے، اس کے علاوہ جو صدقات ہیں وہ نفل ہے، تو اللہ نے ان کے مال میں صدقہ فرض کیا، زکوٰۃ فرض کیا، جو ان کے مالداروں سے لی جاتی ہے اور ان کے فقیروں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی حدیث لے کر کے آئے ہیں جو فرضیت پر دلالت کرتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہتے ہوئے حدیث ہے، بہت سی حدیثیں ہیں۔ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل لہ شجاعا الاقرص، یہ ان کی روایت ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہو، اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو وہ مال اس کے لیے انتہائی زہریلا سانپ بنا کر اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، جو اس کے گل پڑوں کو پکڑے گا اور چیرے گا اور کاٹے گا اور کہے گا نہ مالک نہ کنزک، اور بھی دوسری روایتیں۔ طوالت سے بچتے ہوئے ان دو حدیثوں پر اکتفا کیا، اور اسی طریقے سے اجماع امت بھی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ مانعین زکوٰۃ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قتال کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا معارضہ بھی کیا کہ کیسے آپ ان سے قتال کریں گے جبکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ الا بحق الاسلام، حدیث میں آیا ہے مگر اسلام کے کسی حق کا انکار کر دیں گے تو ان سے قتال کیا جائے گا، اور اپنے عزم کا اظہار اس طرح فرمایا کہ واللہ لو منعونی عناقا، اب بعض روایت میں ہے یقالا، کہ اگر ایک رسی دیتے تھے یا بکری کا ایک چھوٹا بچہ بھی دیتے تھے، یعنی ایک حقیر رقم بھی اگر کسی کے مال میں زکوٰۃ نکلتی تھی، کانوا یؤدونھا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے زکوٰۃ میں، اگر وہ مجھے نہیں دیں گے اور مجھ سے زکوٰۃ کو روکیں گے، لقاتلتہم علی منعھا یا علی منع، تو میں اس مال کے روکنے پر ان سے قتال کروں گا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شرح صدر ہو گیا، اطمینان ہو گیا، صحابہ کرام کو اطمینان ہو گیا، اور تمام صحابہ کرام نے اطمینان کے ساتھ مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی۔ تو یہ اجماع ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس سے زبردستی دیا جائے گا زکوٰۃ، اگر لینے پر قادر ہو، اور اگر وہ آناکانی کرے اور زکوٰۃ نہ دینے پر اصرار کرے تو ان سے قتال کیا جائے گا۔ تو یہ اجماع ہے، اور قیاس بھی، عقل اور لاجک بھی یہی کہتی ہے کہ صاحب سماج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مالدار ہیں کچھ غریب ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے کسی کو مالدار بنایا ہے کسی کو غریب بنایا ہے، تو مواسات، غمخواری اور غربا اور مساکین کے ساتھ ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب
زکوٰۃ فرض کی جائے تاکہ آدمی اس کو اللہ کا فریضہ سمجھ کر کے نکالے، جس سے ایک فائدہ تو خود نکالنے والے کا یہ ہوگا کہ وہ بخالت کی صفت سے پاک ہو جائے گا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ اور برکت ہوگی، اور اسی طریقے سے غربا اور مساکین پر اور محتاجوں پر زکوٰۃ کی جو مصارف ہیں ان پر احسان ہوگا، اور وہ اصحاب الاموال کو دعائیں دیں گے۔ اس طریقے سے معاشرے کے غربا اور مساکین کی کفالت کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اسلام میں یہ بہت بڑا طریقہ ہے غربت اور افلاس کو دور کرنے کا، یا مفلسی اور غریبی کا بہترین علاج ہے اسلام کے اندر یہ زکوٰۃ۔ تو یہ سب بھی عقلی اور منطقی باتیں ہیں جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی مصلحت پر مشتمل فریضہ ہے۔ آئیے زکوٰۃ کا لغوی معنی جیسا کہ ہمارے بیان میں آ چکا کہ زکوٰۃ زرعوں سے ہے، جب پودا بڑھے، اور زکوٰۃ کے معنی تطہیر اور صفائی کے بھی آتی ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساها، جس نے اس کو میلا کیا وہ خاسر ہوا۔ تو تطہیر کے معنی میں بھی آتا ہے اور بڑھوتری کے معنی میں، اضافہ کے معنی میں۔ تو ماشاءاللہ ایمان بڑھتا ہے، ثواب بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے، مال پاک ہوتا ہے، اور انسان کا نفس بخارت کی صفت سے پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، اور یہ مالی عبادت ہے، اور عام طریقے سے یہ سالانہ ہم پر واجب ہوتی ہے سوائے غلوں کے اور پھلوں کے۔ اسی لیے مؤلف نے پہلی حدیث جو جہاں ذکر کی ہے اس کا مفاد، اس کے کئی مسائل آئیں گے، لیکن جو ایک بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے یہ لائے ہیں اس کو پہلی حدیث کی حیثیت سے، وہ زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مالداروں کے مال پر فرض کی ہے تاکہ زکوٰۃ کا حکم معلوم ہو جائے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کسی سے ذکر کرتے ہیں تو فوراً وہ پوچھیں گے کہ اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، یعنی واجب ہے، یعنی فرض ہے، یا مستحب ہے۔ تو اس لیے یہ جو سوال پہلے دماغ میں آتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے اسلام میں، تو اس کا جواب اس حدیث میں دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ اسلام میں فرض ہے۔ حدیث ملاحظہ کیجیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ معاذ بن جبل جیسا کہ آپ جانتے ہیں جلیل القدر صحابی ہے، حلال و حرام کا بڑا علم تھا ان کو، اور معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علم اور امانت داری کی وجہ سے یمن کا گورنر بنا کر، یمن کا عامل بنا کر، یمن کا مبلغ اور معلم بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا جبکہ آپ نے ان کو یمن بھیجا۔ یہ روانگی جو معاذ کی تھی، جیسا کہ علامہ حافظ نے حجاز قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے، سن 10 ہجری میں، حج سے قبل۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ماہ ربیع الاخر میں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد، لیکن بہرحال سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع سے پہلے۔ اور وہ معاذ بن جبل انصاری وہیں رہے، یمن کے اندر تعلیم اور تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے رہے، لوگوں سے، مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرنا اور اس کے تقسیم کا معاملہ بھی انہی کے سر رہا۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تھا آپ نے، 2 علاقے کے اندر، یمن کے بالائی حصے میں ابو موسیٰ اشعری تھے، اور یمن کے نشیبی علاقے کے اندر حضرت معاذ بن جبل تھے۔ وہیں یہ رہے، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں لوٹے مدینہ، اور پھر اس کے بعد چلے گئے شام، اور ملک شام میں جو 18ویں ہجری میں جو امواس نامی مقام پہ جو طاعون کی بیماری پھیلی اور اس میں ہزاروں آدمی لقمہ اجل بنے، تو یہ بھی الحمدللہ انہوں نے حکمی طور پر شہادت کی موت پائی، اور طاعون عزت میں آئے اور جاں بحق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ شہادت کا، اللہ نے حکمی شہادت کا مقام اور درجہ نصیب فرمایا معاذ بن جبل انصاری۔ سن 18 ہجری میں طاعون امواس میں ان کا انتقال۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو کچھ نصیحت اور وصیت فرمائی، اس کو سنیے۔
इन्नका सताती कौमन अहल किताब, तुम आने वाले हो या जाने वाले हो, मतलब ऐसी कौम के पास जो अहले किताब है, यहूद और नसारा है। मतलब ये था कि उनसे जो गुफ्तगू होगी वो इल्मी अंदाज की गुफ्तगू होगी, आदमी के अहवाल और ज़रूफ और उसकी लियाकत के एतबार से गुफ्तगू होती है, आलिम से आलिमाना अंदाज में गुफ्तगू की जाती है, आमी से आम अवामुन्नास से उनके अंदाज में गुफ्तगू की जाती है। तो जा रहे हो वो अहले किताब है, उनके पास इल्म है, वो बहुत सी बातों पर वो एतराज करेंगे, तो आपके पास सलाहियत होनी चाहिए कि आप उनके सवालात के जवाब दे सके। उनसे बहस करने की नौबत आ सकती है, तो उनको मुतमईन करने, उनके एतराज़ात का जवाब देने की आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। इसके लिए बतौर तमहीद कि आपने ये बात उनको कही, ताकि वो अपने इरादे को मजबूत करे और इल्मी तौर पर, जहनी तौर पर तैयार रहें कि हो सकता है कि वो बहस से और मुनाजरे की नौबत आए तो हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। उसके बाद आपने फरमाया फईजा जेत हम, अब यहाँ से आपने दावत का उसलूब बताया है कि दावत में अल अहम फल अहम के कायदे पर अमल करना, पहली जो चीज जितनी अहम हो उसको जिक्र करना, उसके बाद जो अहम हो, उसके बाद जो अहम हो, तरतीब के एतबार से और तदरीजी एतबार से दावत का काम करना। तो पहली जो बुनियादी चीज है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, क्योंकि इसकी हैसियत बुनियाद की। जब ये तौहीद और रिसालत का अकीदा हमारा पुख्ता होगा और शिर्क के तमाम शवाइब और तमाम तरह की मिलावटों से जब हमारा अकीदा पाक होगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम अमल करेंगे, तो इखलास और इत्तिबा की बुनियादों पर जब अमल की दीवार हमारी खड़ी होगी तो बिल्कुल सीधी होगी और अमल हमारा बारगाह इलाही में शरफ कबूलियत को पहुंचेगा। तो इसलिए आपने फरमाया फैदा ये, तो जब तुम उनके पास आओ फदउहुम इला अयशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उन्हें शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाओ, यानी वो गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कायनात में कोई सच्चा माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। यानी इताअत और बंदगी बंदगी इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए और पैरवी सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए। हम जानते ही कि यहूद हजरत उज़ैर को इब्नुल्लाह कहते थे, शिरकी अकीदा था उनका, और नसारा हजरत मसीह को इब्नुल्लाह कहते थे या उन्हीं को अल्लाह कहते थे। तो इस तरीका से शिर्क था उनके यहाँ। तो पहले कहा कि पहली दावत ये होनी चाहिए, कहीं भी कोई दाई जाए तो पहले अकीदे की दावत। इसकी अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है, क्योंकि जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं होगा कोई अमल दुरुस्त हो ही नहीं सकता। कबूलियत का तो सवाल ही नहीं है, दुरुस्तगी ही नहीं होगी अमल की, तो कबूलियत कहाँ से? कहा कि पहली दावत यही होनी चाहिए कि तुम उनको अल्लाह की तौहीद की तरफ, अल्लाह की वहदानियत की तरफ, अल्लाह ताला की खालिस बंदगी की तरफ बुलाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की तरफ बुलाओ। फ़इनहुम अताऊ लका बिज़ालिका, जब वो लोग इस मामले में यानी तौहीद और रिसालत की गवाही में तुम्हारी इताअत कर ले और मुवहिद हो जाए, बंदगी को अल्लाह के लिए खालिज करने वाले हों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानने वाले हों, उनकी इताअत को अपने लिए नजात और कामयाबी का जरिया समझने वाले हों और आपकी शरीयत को फॉलो करने वाले हों, जब वो इताअत कर ले तब उनको खबरदार करो, उनको बाखबर करो कि अल्लाह ने उन पर 5 वक्त की नमाजें रात दिन में फर्ज, 5 वक्त की नमाजें फर्ज। ये नमाजें फर्ज है, इसके अलावा जो भी है सुनन और नवाफिल है, चाहे वो मुअक्कदा सुन्नत हो, गैर मुअक्कदा सुन्नत हो, ये दलीलों के एतबार से फुक़हा ने तकसीम की है मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा की। लेकिन जो भी कोई 6 फर्ज के बाद वो सब ततव्वुअ है, फर्ज नहीं है, फर्ज के अलावा। तो 5 वक्त की नमाजें रात दिन के अंदर अल्लाह ने फर्ज की। इसी से मालूम हुआ कि वितर फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, बल्कि मुअक्कदा सुन्नत है। और इसी तरीके से जो सुनन रवातिब है, जो पहले नमाजों से पहले पढ़ते हैं या बाद में पढ़ते हैं, उन सब की भी हैसियत मुअक्कदा सुन्नत की है। इसी तरीके से वो आपकी जो है तहियतुल मस्जिद वगैरह है, वो सब भी ताकीदी सुन्नतों के अंदर है, वो फर्ज नहीं। तो फरमाया कि 5 वक्त की नमाज का मसला है, उनको बताओ कि अल्लाह ने नमाज फर्ज की है, बल्कि ये नमाज अल्लाह की वहदानियत और रसूल की रिसालत की गवाही क्या कि अमली तायीद और तौसीक है। अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो समझो कि उनका कलमे का एतबार और इतराफ और उसकी शहादत सही नहीं है, ये कसौटी। जब वो नमाज पर कारबंद हो जाए, फ़इनहुम अताऊ लका बिज़ालिक, जब नमाज के ऊपर तो वो तुम्हारी इताअत करने लगे, हुक्म मान ले और नमाज पर भी कारबंद हो जाए, तब उनको ये कहो फ़ाख़बिरहुम, तो उनको खबर करो। ये तदरीज है दावत के अंदर।
یک بارگی تمام باتیں ایک ساتھ مت کہو، پہلے توحید کی دعوت دو، جب وہ توحید پختہ ہو جائے تو نماز کی طرف بلاؤ، جب نماز پر کارڈ بند ہو جائے تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صدقہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، گویا کہ جو لوگ مالدار ہیں یعنی جن کے پاس مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے، چاہے معاشرے میں بہت مالدار نہ کہلاتے ہو لیکن ان کے پاس سونا ہے 100 گرام مثال کے طور پر، چاندی ہے 600 گرام کے قریب، مالداروں کی حیثیت سے مشہور نہیں ہے، 50 60 70 ہزار سال میں بچتا ہے روپیہ، آج کل یہ کوئی بڑی مالداری نہیں ہوتی ہے، لیکن 600 گرام چاندی کی قیمت آج کل اگر 90 ہزار روپے کلو ہے یا 1 لاکھ بھی اگر مان کے چلے تو محض 60 ہزار روپیہ ہوتا ہے۔ یا عام لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے جو سال کی ضرورت پوری کرنے کے بعد 60 70 ہزار روپیہ ان کے اگر اکاؤنٹ میں ہے یا ان کے صندوق میں ہے تو اس کی زکوٰۃ ان پر واجب ہوگی۔ تو اغنیا عام طریقے سے مالدار کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جاتی ہے، تو یہ علی الغالب کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہوتی ہے، ورنہ مراد یہ ہے کہ جن کے پاس بھی جو مال نصاب کو پہنچ جائے اور زکوٰۃ واجب ہو جائے تو ان سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ اور مصرف کیا ہے؟ تو مصرف قرآن نے خود بتایا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بھی اس میں اختیار نہیں دیا، اللہ نے خود اس کی تقسیم کی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، سورہ توبہ کی آیت۔ تو آپ نے کہا کہ صاحب مالداروں سے لی جائے گی زکوٰۃ، فترد علی فقرائہم، اور انہی کے فقیروں پہ تقسیم کی جائے گی۔ فقیر کا بطور خاص ذکر کیا کیونکہ یہ پہلا مصرف ہے زکوٰۃ کا، انما الصدقات، انما کلمہ حصر ہے کہ زکوٰۃ انہی لوگوں کو دینا ہے جن کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دینا۔ تو پہلے نمبر پر کہا ہے فقیر، کیونکہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسکین ہے، جس کے پاس کچھ ہو لیکن بقدر کفاف نہیں، کفایت نہیں ہوتی ہو، 10 ہزار روپے کا خرچ ہے لیکن کمائی اس کی 8 ہزار روپیہ ہے، 2 ہزار روپے کے لیے وہ محتاج ہے، مجبور ہے، وہ 2 ہزار روپیہ اس کو زکوٰۃ کی رقم سے دیا جائے گا کیونکہ وہ مسکین کے دائرے میں آتا ہے۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس کچھ نہیں، تو میں ایک فقیر کا ذکر کیا کیونکہ اس کا حق زیادہ موقت ہے۔ تو فقیر مسکین میں یہی فرق ہے، اگر دونوں میں سے کوئی ایک ذکر کیا جائے تو دونوں کو شامل ہوتا ہے، فقیر کا لفظ مسکین کو شامل ہے، مسکین کا لفظ فقیر کو شامل ہے، لیکن جب دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائے تو اہل علم نے کہا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، جو بہت برے حال میں ہوتا ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن بقدر کفایت نہ ہو، بقدر ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کیا، ان کے فقراء یعنی جہاں کے مالداروں سے زکوٰۃ دی جائے گی وہی کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی، الا یہ کہ اگر وہاں سے ضرورت مندوں کو دینے کے بعد رقم بچ جائے یا وہاں کوئی فقیر ہی مسکین نہ ہو تو زکوٰۃ دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہے، بیت المال کو بھیجی جا سکتی ہے یا دوسرے شہر منتقل کی جا سکتی ہے، لیکن عام حالات میں زیادہ حق اسی شہر کے فقیروں کا ہے، اسی بستی کے فقیروں کا ہے جہاں کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ اہل علم نے راجع اسی کو کیا ہے کہ صاحب مقامی حاجت مندوں کو زکوٰۃ کے مستحقین کو محروم کر دینا اور مال کو دوسری جگہ کے مستحقین کے لیے منتقل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ماشاءاللہ ملازمین یہاں کے ہوتے ہیں جو دبئی وغیرہ میں کام کرتے ہیں، سعودی میں کام کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر زکوٰۃ نکالنے والوں کی کثرت ہے، محتاجوں کی قلت ہے، اور ہمارے بھی کچھ لوگ اگر وہاں ہندوستان کے رہتے ہیں اور ان کے یہاں زکوٰۃ کی رقم نکلتی ہے، اگر وہ یہ چاہے کہ ان کے ملک میں جو ان کی فقراء ہے، ان کے قرابت مند رشتہ دار ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھیج سکتے ہیں۔ لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ جہاں سے زکوٰۃ دی جائے وہیں کے محتاجوں پر خرچ کی جائے، اور اگر وہاں کے محتاجوں کو دینے کے بعد رقم بچتی ہے تو اس کو منتقل کیا جائے دوسری جگہ کے محتاجوں کے لیے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، زکوٰۃ منتقل کہیں سے کہیں کی جا سکتی ہے، تؤخذ من اغنیائہم من اغنیاء المسلمین، مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے اور مسلمانوں کے فقیروں پر خرچ کی جائے، چاہے وہ فقیر اس شہر کا ہو یا کسی شہر کا۔ اور کسی نے کہا نہیں، من اغنیائہم، جہاں جا رہے ہو یا جس ملک کے مالداروں سے لے رہے ہو، فقرائہم ترد الی فقرائہم یا الی فقرائہم، ان کے ہی فقیروں پر خرچ کیا جائے اور وہاں سے بچے تب جا کر کے دوسری جگہ خرچ کیا جائے، یہ قول زیادہ سے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، جب وہ زکوٰۃ دینے پر بھی الحمدللہ راضی ہو جائے، بہت اچھی بات ہے، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو آپ نے کہا خبردار بچنا ان کے کرائم اموال لینے سے، عمدہ مال لینے سے۔ کرائم کریمہ کی جمع نفیس اور عمدہ مال مت لیا، خاص کے مال مویشی کے اندر یا غلے کے اندر یا پھل کے اندر
अगर ज़कात वाजिब है उनके यहाँ तो उम्दा माल न लो, बल्कि माल की 3 कैटेगरी करो। उम्दा माल को की छटाई एक तरफ कर दो, रद्दी माल की छटाई एक तरफ कर दो, और जो मुतवस्सित मेयार का माल हो, दर्जे का माल हो, उसमें से दो। क्योंकि अगर सबसे उम्दा माल लेते हो, 40 बकरी में एक बकरी है मिसाल के तौर पर, तो एक बकरी जो सबसे ताजा थी, मोटी ताजी थी, उसको तुमने ले लिया, तो ये जुल्म होगा। और अगर माल वाले ने सबसे रद्दी माल दिया तुमको ज़कात में, तो उसने फकरा और मसाकिन के साथ हक तलफी की। तो बीच का लो, खैरुल उमूरी औसतुहा, बीच का माल लो, न बहुत उम्दा न बहुत रद्दी। लेकिन हाँ, अगर खुद साहिब माल बढ़ करके अपना उम्दा से उम्दा माल ज़कात में अगर देता है कि भाई ये हमारी बकरियों के रेवड़ में सबसे उम्दा बकरी है, आप इसको लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसकी हुस्न नीयत के एतबार से उसको सबब अता फरमाएगा। तो फरमाया गया खबरदार अगर मालों की वो ज़कात दें तो उम्दा माल उनका ज़कात में मत लेना, गोया कि दरमियानी दर्जे का जो माल हो वही लेना। आगे के जुमला देखिए, वत्तक़ी दावतुल मज़लूम, मज़लूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि अगर ऐसे में तुम जोर जबरदस्ती अपने ताकत का, अपने इख्तियार का, कि तुम हमारी तरफ से आमिल हो, सदका वसूलने पर मामूर हो, और एक तरह से तुमको कुव्वत है, दबदबा हासिल है, और इसका गलत फायदा उठा करके जोर जबरदस्ती उम्दा माल ले लेते हो मालिक की मर्जी के बगैर, तो तुम जालिम ठहरोगे और वो मजलूम होगा। और मजलूम चाहे कोई भी हो, इवन काफिर क्यों ना हो, अगर वो जालिम पर बद्दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिम की सुनता, मजलूम की सुनता है, और जालिम को उसके जुल्म की करारी वाकई सजा देता है। कहिया का वकराए, खबरदार उम्दा माल मत लेना, क्योंकि अगर उम्दा माल मालिक की मर्जी के बगैर लोगे तो ये जुल्म होगा। इसलिए आगे के जुमले से रब थोड़ा है, वत्तक़ी दावतुल मज़लूम, तुम जालिम ठहरोगे, वो मजलूम होगा, और मजलूम की बद्दुआ से बचो। फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैन अल्लाहि हिजाब, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह की कबूलियत के दरमियान कोई हिजाब नहीं है, यानी अल्लाह ताला उसको कबूल ही करता है। तो आपने देखा कि हजरत मुआज़ बिन जबल को दाई बनाकर, मुअल्लिम बना करके भेजा, मबूस आपने किया, रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजा आपने। फिर दावत के उसूल आपने बताए, कौन सी दावत कितनी अहम है, इसका जिक्र है कि तौहीद सबसे मुकद्दम है तमाम दावतों में। पहले तौहीद रिसालत की दावत हो, फिर नमाज की हो, फिर ज़कात की, इस तरीके से तरतीबवार आइए। शिर्क से मना कीजिए, और जब शिर्क से बाज आ जाए तब फिर उसके बाद मासियतों के अंदर आइए, जो बड़ी बड़ी मासियतें हैं, जो अकबरुल कबायर कहलाते हैं गुनाह में, उनका जिक्र कीजिए। फिर उसके बाद पूरा इस तरीके से, गुनाहों की भी अपनी एक तरतीब है, बाज गुनाह बाज से संगीन होते हैं, बाज वाजिबात बाज से अहम होते हैं, कुछ वाजिबात अवकदुल वाजिबात होते हैं, जैसे ये इस्लाम के अरकान वगैरह है, तो इनका जिक्र पहले होना चाहिए, और दावत के अंदर तरतीब होनी चाहिए। और माल ज़कात में लेने में जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और उम्दा किस्म का माल मुहस्सिल को नहीं लेना चाहिए, बल्कि दरमियानी दर्जे का जो माल हो वो लेना चाहिए। ये और इस तरह के कई फवायद हदीस से हासिल हुए, और ये कि साहब जुल्म बहुत संगीन गुनाह है, और मजलूम की दुआ और बद्दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, बल्कि जल्दी कबूल फरमाता है। तो इसलिए आदमी को किसी भी सतह का कोई जुल्म हो वो नहीं करना चाहिए, और अगर हो जाए इस तरह की गलती तो मजलूम से माफी मांग ले, या उसका हक उसको वापस कर दे और माफी मांगे, और फिर अल्लाह ताला से भी माफी। दूसरी हदीस इस बाब में अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से है, अबी सईद अल खुदरी रजी अल्लाह अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा फीमा दूना खम्स अवाक़िन सदक़ा वला फीमा दूना खम्स ज़ौदिन सदक़ा वला फीमा दूना खम्सति औसकिन सदक़ा। इस हदीस के अंदर 3 फकड़े हैं, 3 जुमले हैं, 3 सेंटेंस है, और 3 तरह के माल में जो ज़कात वाजिब है यहाँ पे, उसमें निसाब बताया गया है। निसाब, चांदी का निसाब बयान किया गया है, ऊंट का निसाब बयान किया गया है, और गल्ले का निसाब बयान किया है, फल का और गल्ले का निसाब। बाकी रहा के माल मवेशी का जिक्र नहीं है, और सामान तिजारत की ज़कात का जिक्र नहीं है। ज़कात इन्हीं मालों में वाजिब होती है, सोना चांदी, और उसी पर कयास कर लीजिए अमवाल तिजारत को, सोना चांदी अमवाल तिजारत, उरूज़ तिजारत। दूसरी चीज माल मवेशी, तीसरी चीज गल्ला और फल। तो ये चीजें होती। अब माल मवेशी के अंदर अलग अलग बयान है, जो बहाइम जो अनाम है, ऊंट के अंदर, गाय के अंदर, और बकरियों के अंदर, ये मुज़क्कर और मुअन्नस, ऊंट हो ऊंटनी हो,
گائے ہو بیل ہو. اور زکات کے باب میں علماء نے بھینسوں کو بھی گائے پر ہی قیاس کیا. اور اسی طریقے سے بکرا بکری یا دمبا اور بھیڑ جو بھی ہو سب کی تفصیل الگ الگ حدیثوں کے اندر آئی ہے. تو یہ نصاب ہے. نصاب اس مقدار کو کہتے ہیں جس مقدار کو ہمارا مال پہنچ جائے اور وہ اموال زکویہ ہو یعنی جس کی زکات دی جاتی ہے تو ہم پر زکات واجب ہو جاتی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ نے فرمایا لیس فیما دون خمس اواق صدقہ. دون مانے کم عقل 5 اوقیہ چاندی سے کم میں زکات نہیں. اواق اوقیہ کی جگہ اور اوقیہ کہتے 40 درہم کو. تو 5 درہم 5 اوقیہ سے کم میں زکات نہیں. ایک اوقیہ 40 درہم 40 انٹو 5 40 انٹو 5 200 درہم 200 درہم. اس لیے کہیں پر آتا ہے کہ 200 درہم سے کم میں زکات نہیں. جب 200 درہم ہو جائے 5 اوقیہ ہو جائے 200 درہم تو اس میں زکات واجب ہوتی ہے. اب یہ 200 درہم موجودہ وزن میں کتنا ہے تو اہل علم نے لکھا ہے کہ 595 گرام. چلیے 600 گرام مان کے چلتے ہیں راؤنڈ فیگر. تو 600 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا ایسے ہی ٹکڑے کی شکل میں ہو سل کی شکل میں ہو تختی کی شکل میں ہو اگر 600 گرام اور اس سے زیادہ ہے تو اس میں زکات واجب. سونے کی زکات کا نصاب جہاں پر نہیں بیان کیا گیا ہے لیکن حدیث حسن درجے کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت آئی ہے کہ 20 مثقال سے کم میں زکات نہیں اور 1 مثقال کہتے 4.5 گرام کو. تو اس طریقے سے 90 گرام بنتا ہے. کچھ علماء نے 85 گرام کہا کچھ نے 102 گرام تک بھی بات کہی ہے کسی نے 120 گرام تک کہا ہے. لیکن سماحت الشیخ بن باز اور ان کی ٹیم کے علماء کا فتویٰ ہے جو حیات کبار علماء کا جو فتویٰ ہے وہ 90 گرام ہے. تو 90 گرام سونا سے کم میں زکات. 90 گرام جب ہو جائے یا اس سے ایبو ہو اس سے زیادہ ہو تو زکات ہوگی. مقدار زکات سونے اور چاندی کے اندر ربع العشر ہے 2.5%. اگر مقدار کو پہنچ جائے 600 گرام چاندی جیسا کہ آپ نے سنا اور 90 گرام سونا سنا اگر یہ نصاب کو آپ کا مال پہنچ گیا تو آپ کو 2.5% دینا ہے. 100 میں 2.5 گرام. اس حساب سے آپ کیلکولیٹ کیجئے کتنا مال آپ کے پاس ہے اور اس سے زکات نکال دیجیے. اور اسی طریقے سے مال تجارت اگر آپ کی دکان میں سال میں ایک مرتبہ محصول پہنچتا ہے زکات لینے والا پورے مال کے اندر دکان کے اندر جتنا مال ہے آپ کا تمام کی قیمت لگائیے اور وہ قیمت اگر چاندی 600 گرام کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے ظاہر ہے کہ 60,000 آج کی تاریخ میں ہو رہا ہے. یہاں لاکھوں کروڑوں کی دکان ہو سکتی ہے تو اس میں جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کی قیمت متعین کر کے دکان میں جو آپ کا سلاجہ ہے دکان میں جو آپ کا ریفریجریٹر ہے دکان میں جو ریک ہے دکان میں جو چیزیں ہیں مشینیں ہیں ان چیزوں کا کی کوئی قیمت نہیں لگے گی. مکان کی کوئی قیمت نہیں لگے گی. اس میں جو مٹیریلز ہے جو اس میں سامان ہے اس کی اگر قیمت 600 گرام چاندی کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں بھی آپ کو 2.5% کے حساب سے زکات دینی پڑے گی. تو چلیے سونا چاندی نصاب تو الگ الگ ہے چاندی کا الگ سونے کا الگ. فقراء اور مساکین کی رعایت کرتے ہوئے اموال تجارت میں چاندی کے نصاب کو متعین کیا گیا ہے اہل علم نے کہا ہے اور اس میں مقدار زکات جو ہمارے یہاں نکلے گی وہ 2.5%. یہ سب سے کم زکات ہے جو روپے پیسے اور کاروبار کے اندر ہوتی ہے کیونکہ اس میں محنت زیادہ ہے. اس سے بڑھ کر کے آئیے تو فرمایا گیا آگے کہ صاحب لیس فیما دون خمس زود صدقہ 5 اونٹ سے کم میں زکات نہیں. 5 اونٹ جس آدمی در و نسل کے لیے افزائش نسل کے لیے رکھے ہوا ہو دودھ دوتا ہو بچے پیدا کرواتا ہو اونٹنی سے اور اس طرح سے تعداد بڑھتی ہو. اور اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ سال کے اکثر دنوں میں سال بھر یا سال کے اکثر دنوں میں وہ عام چراگاہ میں چرتی. لیکن اگر خود کے چراگاہ میں وہ چراتا ہے تب اس پر کوئی زکات نہیں الا یہ کہ وہ تجارت کے لیے زکات رکھے ہوا ہے. اگر 1 یا 2 اونٹ بھی ہوگا اور اگر تجارت کے لیے رکھے ہوا ہے تو سال میں 2 اونٹ کی جو قیمت ہوگی اس قیمت پر زکات لگ جائے گی اگر وہ 600 گرام چاندی کی ہوگی کیونکہ وہ مال تجارت میں چلا گیا. لیکن مویشی میں مویشی کی حیثیت سے زکات نکلے گی کب جبکہ وہ سال کے اکثر دنوں میں عام چراگاہ میں چرتی ہو اور 5 اونٹ 5 سے کم نہ ہو. 5 اونٹ سے کم نہ ہو. تو اگر 5 اونٹ ہے تو اس میں 1 بکری. اس طریقے سے بیان آیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
बहरैन के आमिल और गवर्नर को और मुहस्सिल को जो आपने खत लिखा था, जो खत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा था, जो ज़कात फर्ज किया था, उसमें सारी तफसीलात है ऊँटों की तादाद की, उसमें तफसील में जाने का भी वक्त नहीं है। और इसी तरीके से बकरी 40 हो तो उससे कम में नहीं है, गाय 30 हो तो उससे कम में नहीं है। तो बकरी, दुम्बा, मुज़क्कर मुअन्नस जो है वो 40 से कम नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से गाय 30 से कम नहीं होनी चाहिए, और ऊँट 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो ऊँट की दोनों किस्में, मुज़क्कर मुअन्नस, गाय का मुज़क्कर मुअन्नस, और यही कियास भैंस और भैंसे पर रख लीजिए। और इसी तरीके से बकरी, बकरा और दुम्बा और भेड़ की आपने तादाद सुन ली, हदीसों के अंदर आया है। तो उसमें यह है कि 40 बकरी से कम में नहीं है, एक बकरी देनी पड़ेगी। और 30 गायों से कम में ज़कात नहीं है, उसमें 1 साल का बच्चा देना पड़ेगा। समझा कि नहीं? इसकी सारी तफसील है। ऊँटों का बयान सिर्फ यहाँ पर आया है कि 5 ऊँट से कम में ज़कात नहीं है, इल्ला कि तिजारत का माल हो। तो 5 ऊँट में कितना होगा? एक बकरी। चलिए, तीसरी चीज जो गल्ले में ज़कात है वो है वला वला फी मदून खमसति औसुकिन सदका। 5 औसुक, औसुक वसक की जमा, 5 वसक से कम गल्ले में ज़कात नहीं। एक सीजन में जितना गल्ला निकलता है, अभी जो रबी की फसल हुई, गेहूं भी हुआ, तलहन भी हुआ, दलहन भी हुआ, कई तरह की और चीजें होती है, एक मौसम में कई चीजें पैदा होती है, सबको मिला करके अगर आपके यहाँ 5 वसक गल्ला हो गया है, या अंगूर के दाने हैं जो सूखने के बाद जबीब बने हैं, मुरक्का बने हैं, किशमिश, अगर वो आपका 5 वसक हो गया है। इसी तरीके से आपके दरख्त में खजूर है जो 5 वसक हो गया है, तमर बन करके, रुतुब नहीं, तमर जब बन जाए, जो 1 साल 2 साल के लिए रुके, क्योंकि मुद्दखर भी होना चाहिए। इसीलिए सब्जी, तरकारी और सेब और अमरूद और जो नाशपाती और जो रस भरे फल होते हैं जो जल्द खराब होते हैं, सही कौल यह कि उनमें ज़कात नहीं है। अगर वो बेचता है और इस तरीका से वो लाखों रुपए के की सब्जी, तरकारी और सेब लाखों करोड़ों के बेचता है, तो खर्च करने के बाद साल में एक मरतबा जो रकम बचेगी उसकी ज़कात वो देगा, वो कैश में के ज़कात में चला जाएगा। लेकिन खुद सब्जी, तरकारी और रस भरे फलों के अंदर, ताजा फलों के अंदर जो जल्द खराब होते हैं, उनमें ज़कात नहीं है। तो गल्ले में ज़कात होगी, जो सख्त दाने होते हैं जो साल 2 साल रह सकते हैं, कई साल रह सकते हैं, और इसी तरीके से खजूर और मुनक्का जो कई साल रह सकते हैं। 5 वसक होना चाहिए, उससे कम पे ज़कात नहीं है। अब ये वसक क्या है? 60 सा का, 60 सा, 60 सा। अब ये सा जो है एक नपना है, एक नपना, एक कैल है, एक नपना है। और इसके वजन में उलमा का इख्तलाफ है, किसी ने कहा कि 2 किलो 40 ग्राम, किसी ने कहा 2.5 किलो, किसी ने कहा 2.25 किलो। लेकिन जो बड़ा कौल है समाअत शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह और उनकी कैबिनेट के उलमा का, वो है 3 किलो। तो अब आप देखिए, 60 सा बराबर एक वसक, 5 वसक होना चाहिए। तो 60 इंटू 5, 300 हुआ, 300। और एक सा 3 किलो का, तो 300 सा को 3 से जरा अगर देंगे, 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 900 किलो। 900 किलो का मतलब है कि 9 कुंटल। तो अगर 9 कुंटल किसी के पास गल्ला है एक फसल का, या इसी तरीके से उसकी खजूर के बाग में खजूर और अंगूर जो आया है वो 9 कुंटल है, तो उसके अंदर ज़कात होगी। अब कितनी ज़कात होगी उसकी तफसील दूसरी हदीस में है, वो हमारे यहाँ नहीं आई है क्योंकि किताब ये मुख्तसर है। तो उसमें यह है कि देखना ये होगा गले में और फल में और दाने में, कि अगर उसको आसमान की बारिश ने सैराब किया है और आपको उसमें सिंचाई नहीं लगी है, तो जब माल निसाब को पहुंच जाए, यानी 5 वसक हो जाए, यानी 9 कुंटल हो जाए, तो आपको उसमें 10% देना होगा। 10% देना होगा, यानी मिसाल के तौर पर अगर 100 कुंटल किसी के पास गल्ला हुआ है तो 10 कुंटल निकाल, कब? जबकि वो 9 कुंटल हो जाए। 9 कुंटल से कम में है तो ज़कात देनी। 9 कुंटल हो गया है, आसमान की बारिश से हुआ है, 9 कुंटल को आप डिवाइड कीजिए 10 जगह, जो 10वां जो हिस्सा होगा वो ज़कात होगा। 9 हिस्सा आप अपने घर में रखिए। लेकिन आपने खुद उसकी सिंचाई की है मशीन के जरिए, पंपिंग सेट वगैरह से, और तब जाकर के वो पैदावार हासिल हुई है, तो उसमें 5% लगेगा, 5% लगेगा, या जस्ट हाफ हो जाएगा। तो अगर 100 कुंटल है तो अब आपको 5 ही कुंटल देगा। पहले 10 कुंटल दे रहे थे जब आसमान की बारिश थी, अब 5 कुंटल दे रहे हैं। तो इसी हिसाब से मामला चलता है। तो ये मिक़दार ज़कात है जो हम माल से निकालते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपने समझ लिया कि चांदी में 5 उकिया है, 200 दिरहम, जो बराबर होता है 600 ग्राम के। सोना आपने सुन लिया कि बाद उलमा ने 85 कहा, बाद ने 90 कहा।
یہ سونا چاندی اور مال تجارت کے اندر جو زکوٰۃ نکلے گی وہ 2.5% کی نکلے گی، جبکہ وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ جانوروں کے اندر مختلف جانوروں کے اندر مختلف نصاب ہے، یہاں اونٹ کا نصاب بیان کیا گیا ہے۔ اور رہ گیا غلہ، جو دانا ہوتا ہے سخت دانا جو کئی سال رک سکتا ہو، اسی طریقے سے کھجور اور پھلوں کے اندر یہ منقع کشمش، تو اس کے اندر ہے 5 وسق، جس کا وزن میں نے بتایا کہ کچھ علماء نے 7.5 کنٹل، لیکن مفتاب قول جو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس کی ہم تائید کرتے ہیں، اس پر عام عمل بھی کرتے ہیں، تو الحمدللہ وہ 9 کنٹل ہے۔ اگر 9 کنٹل غلہ ہوتا ہے آپ کے پاس تو اس میں آپ کو زکوٰۃ لگتی ہے، اور وہ دیکھنا ہوگا کہ آسمان کی بارش سے ہے یا آپ کی سینچائی سے ہے۔ اگر آسمان کی بارش سے ہے تو عشر دینا ہوگا، 10واں حصہ دینا ہوگا، اور نہیں تو نصف العشر دینا ہوگا، یعنی 5% دینا ہوگا۔ تو اسلام میں سب سے بڑی زکوٰۃ کہاں ہوئی؟ 10%، جو غلے میں ہوتی ہے، جس کو آسمان کے پانی سے اللہ نے سیراب کر دیا ہے اور فصل آپ کی تیار ہوئی۔ اس کے بعد 5% ہے، جس کو آپ نے خود سیراب کر کے پیداوار حاصل کی ہے، اس سے 5% ہے۔ اور سب سے کم زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے سونے چاندی اور اموال تجارت کے اندر ہے، وہ 2.5%۔ تو 2.5%، 5%، 10%، یہ آخری مقدار ہے زکوٰۃ۔ وباللہ التوفیق۔ آگے حدیث دیکھیے، تیسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ قال لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فرسہ صدقہ وفی لفظ الا زکاۃ الفطر فی الرقیق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر اس کے غلام میں جو اس کی خدمت کے لیے ہے، یا اس کے گھوڑے میں جس پر وہ چڑھتا ہے، صدقہ نہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں، گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں۔ اسی پر آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کے پاس اگر 10 لگژری کاریں ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے اگر آپ اس کو چڑھنے کے لیے رکھے ہوئے۔ لیکن اگر آپ سیل کرتے ہیں، دکان ہے آپ کی، یا آپ خریدتے ہیں بیچتے ہیں، اور آپ کے پاس 10 گاڑیاں اسٹاک میں ابھی ہیں جو بکنے کے لیے ہیں، زکوٰۃ لگ جائے گی اس کی قیمت کے اوپر۔ لیکن چڑھنے کے لیے اگر 10، 20، 30 گاڑیاں آپ رکھے ہوئے ہیں، کرائے پر بھی نہیں لگاتے ہیں، آپ کے پاس ہے، تو الحمدللہ اس سے کوئی زکوٰۃ، چاہے وہ آپ کی ضرورت سے فاضل ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر کرائے پر لگاتے ہیں تو جو کرایہ آئے گا اس پر سال گزرنے کے بعد اگر وہ 600 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یا اور بھی دوسرے پیسے آپ کے پاس ہے، تو ملا کر کے ان کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ لیکن ایسے ہی غلام ہے آپ کے پاس، 10، 20، 50 غلام آپ کے پاس ہے، 50 گاڑیاں ہیں، 50 گھوڑے ہیں، لیکن آپ ان کو مال تجارت کی حیثیت سے نہیں رکھا ہے، یا کرائے پر نہیں دے رہے ہیں، تو پھر زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ گھر کے برتن ہیں، گھر کے سامان ہیں جو آپ کے استعمال میں ہیں، ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں، سوائے زیور کے جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، کیونکہ مطلق آیت ہے الذین یکنزون الذهب والفضہ، جو چاندی اور سونا، خزانہ، کنز جمع کر کے رکھتے ہیں، کنز اس کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ جو حدیث آتی ہے کہ لیس فی الحلی زکوٰۃ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی تھی کہ زیور میں زکوٰۃ نہیں، حدیث ضعیف، سمجھا نا؟ تو استعمال کی چیزوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں، سوائے زیور کے، کہ اس کے سلسلے میں صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ اسی لیے نصاب کو اگر مال پہنچتا ہے تو زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ آج کل ایک ویڈیو وائرل کی جاتی ہے جس میں بعض سعودی عرب کے مفتیان کرام کے فتوے نقل کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا، تو حنابلہ کے نزدیک مسئلہ یہی کہ زیور میں زکوٰۃ نہیں، مفتابع قول ان کے یہاں یہی، مسلک کا ان کے قول یہی۔ لیکن راجح قول جو ہے وہ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ سونے پر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ جس فارم میں ہو، زیور ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو، اور یہی قول انشاءاللہ تعالیٰ راجح ہے کہ زیور میں زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے۔ بہرحال غلاموں میں کوئی زکوٰۃ نہیں، اور گاڑیوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں، گھوڑے میں کوئی زکوٰۃ نہیں، کسی اور سامان میں جو آپ استعمال کرتے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں۔ کئی مکانات ہیں آپ کے، لیکن وہ سب رہنے کے ہیں، کرائے پر نہیں ہے، یا بیچنے خریدنے کے لیے نہیں ہے کہ اس کو مال تجارت میں داخل کرے، تو ان میں زکوٰۃ نہیں۔ ہاں ایک لفظ میں ہے کہ الا زکوٰۃ الفطر فی الرقیق، غلام آپ کے پاس ہے، وہ مسلمان ہے، تو آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ رمضان کے روزے کا جو صدقہ ہوتا ہے جان کی طرف سے، جو صدقہ ہم دیتے ہیں، اور روزے کا جو کفارہ ہوتا ہے لغو اور رفث کا، اور فقراء اور مساکین کے لیے عید کے دن کے کھانے کا جو انتظام ہوتا ہے، جو حکمت بتائی ہے یہ صدقۃ الفطر کی، وہ باب آنے والا ہے، تو آپ اپنے مسلمان غلاموں کا صدقہ فطر ادا کریں گے، باقی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ہاں خرید و فروخت کے لیے آپ کے پاس غلام ہے، گھوڑے خرید و فروخت کے لیے ہیں، تو آپ پر زکوٰۃ لگ جائے گی۔ چوتھی حدیث اس باب میں دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفی الرکاز الخمس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سیدھے طور پر تو زکوٰۃ کے باب سے تعلق نہیں رکھتی ہے، لیکن عام طریقے سے نہیں، میرا خیال ہے کہ تقریباً تمام فقہاء اور محدثین اس حدیث کو کتاب الزکوٰۃ میں ہی لاتے ہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ نے فرمایا العجماء جبار، جانور عجمہ سے مراد جو جس کی بولی سمجھ میں نہ آ رہی، اسی لیے عجمی کہتے ہیں، یا کلام فیہ عجمہ، یا ایسا کلام جس کا مفہوم سمجھ میں نہ آ رہا، اسی لیے عرب غیر عرب کو عجمی کہتے تھے، کیونکہ ان کا کلام تو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مراد ہے وہ چوپائے جو ہمارے یہاں رہتے ہیں، جو مانوس ہیں ہم سے۔ لیکن اگر غیر مانوس جانور کو آپ پال رہے ہیں، کوئی شیر کو پالنے کا شوق رکھتا ہے اور کوئی شخص اس کے یہاں گیا ملنے کے لیے اور شیر اتفاق سے کھلا ہوا تھا، اس نے اٹیک کیا اور اس کی جان لے لی، تو آپ کو تاوان دینا پڑے گا۔ تو شیر، باغ، چیتا لوگ پالتے ہیں اپنے گھروں کے، تو اس کو باندھ کے رکھیے۔ اگر وہ پنجرے سے نکل گیا، بندھن کو توڑ کے وہ آزاد ہو گیا اور اس نے کئی لوگوں کو گھائل کیا، تو تمام کا جرمانہ آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے وہ جانور پالا ہے جو آپ کے لیے درست نہیں تھا۔ اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ وحشی جانور ہے، درندے، لیکن جو جانور ہیں جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، یہ مانوس جانور ہیں ہمارے، یہ عام طریقے سے لوگوں پر حملہ آور نہیں ہوتے، الا یہ کہ کبھی کبھی نادرا ایسا ہو۔ تو اگر مالک کی طرف سے کوئی تقصیر نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے اپنے جانور کی حفاظت میں، اس نے مضبوط پھوٹے سے، مضبوط رسی سے اس کو باندھ رکھا ہے، لیکن رات میں جانور رسی توڑا کر کے نکل گیا اور کوئی سڑک کے کنارے سویا ہوا تھا، اس کو اس نے رونت دیا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی یا وہ مر گیا جانور کی زد میں آ کر کے، تو مالک کے اوپر کوئی تاوان نہیں، کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اللہ جمع جبال، جانور جو پالتو جانور ہیں ہمارے، اگر ان کی زد میں کوئی آدمی آتا ہے اور مالک قصوروار نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی تفرید، کوتاہی اور تساہلی نہیں ہوئی ہے اپنے جانور کی حفاظت میں، تو پھر مالک اس کا ذمہ دار نہیں، اس کو تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے والبئر جبار، کنواں، اگر اس میں کوئی گر کے مر جائے، کوئی کنویں کے منڈیل پر چل رہا ہو، بعض بچے سب شرارتی ہوتے ہیں، کنویں میں گر گئے، نہیں نکل سکے، یا کچھ بچے شرارتی ہوتے ہیں، وہ کنویں کے اندر اترنے کے لیے، پکڑ کے نیچے اترنے کے لیے ہوتا ہے، اترتے ہیں اس میں، وہ تیرتے بھی ہیں اور پھر نکلتے ہیں، نہیں نکل سکے، پاؤں پھسل گیا، گر گئے، یا جس سیڑھی پر چڑھ کر کے وہ پانی بھر رہے تھے، وہ سیڑھی ٹوٹ گئی اور کنویں کا منڈیر ٹوٹ گیا اور وہ اس میں جا گرے، یا اسی طریقے سے کنویں کی کھدائی کے لیے ہم نے مزدور رکھا، اور ظاہر ہے کہ وہ ذرا سا جوخم بھرا کام ہوتا ہے، وہ سب معاملے کی سنگینی سمجھتا ہے، اب مزدوری کچھ زیادہ بھی لیتا ہے۔ اگر کھدائی کی قیمت عام طریقے سے مٹی کاٹنے کی قیمت اگر 500 روپیہ یومیہ لیتا ہے، تو اگر گڑھا اس کو کھودنے کے لیے کہیے کہ 50 فٹ نیچے تک جانا ہے، تو وہ 1000 روپیہ 2000 روپیہ بھی مزدوری اگر مانگتا ہے، ٹھیک ہے آپ راضی ہو گئے، اور وہ جان رہا ہے کہ خطرہ کا کھیل ہے معاملہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور لا قدر اللہ وہ کھدائی کر رہا تھا، نیچے 20 فٹ کے نیچے تھا، تو اوپر سے مٹی کا تودا گرا، اس کے اندر دب کے مر گیا، تو کنواں کھدوانے والے کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے اس کا۔ والبئر جبار، کنواں کے حدر ہے، جبار مانے حدر، یعنی اس کا خون ایسے ہی رائے گا جائے گا، اور کنواں کھدوانے والے کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے المعدن جبار، کان جو کھدائی جاتی ہے زمین کے اندر، جو 2000 100 200 نہیں بلکہ سینکڑوں فٹ نیچے جا کر کے لوہے کی، ابرک کی، سونے کی، چاندی کی جو کانیں ہوتی ہیں، جو مائنس ہوتا ہے، اگر اس کو آپ نکال رہے ہیں اور اس میں اگر مزدور دب کے مر گیا، تو بھی کمپنی اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ خطرہ ہے اور ہلاکت وہاں ممکن ہے، تو اس لیے یہ سمجھ بوجھ کر کے مزدور اس میں کام کرے۔ تو کہا کہ اس میں بھی کوئی جرمانہ دینا نہیں پڑے گا کان کھدوانے والے کو جو مائنس کھدا رہا ہے۔ وہ پھر رکاز الخمس، یہی ایک جملہ تھا، رکاز کے اندر خمس ہے، یعنی خمس ایک مال ہے جو نکلتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہمارے مال کے اندر ایک مقدار ہے جو نکلتی ہے، مساکین کے لیے ہوتی ہے، اسی طریقے سے رکاز ایک مال ہے، تو یہی مناسبت ہے لانے کی اس کو۔ اب یہ رکاز کیا ہے؟ تو جمہور نے کہا کہ رکاز دفینہ جاہلیت کو کہتے ہیں، اور جاہلیت ما قبل الاسلام، تو اب 1450 سال پہلے اگر غیر آباد جگہ میں، غیر آباد علاقے میں، جنگل کے اندر، اسی طریقے سے آثار قدیمے کی کھدائی میں، پرانے کھنڈرات کی کوئی کھدائی کر رہا تھا، 10-20 فٹ نیچے گیا، تو ہزاروں سال پرانا اس کو کچھ سونا ملا، چاندی ملا، جس کے اوپر یا تو سن رہا ہوگا، یا کچھ ایسی تحریر رہی ہوگی، یا جو کچھ مشینیں ہیں جو آج کل چیزوں کی قدامت کو جانچتی ہیں کہ یہ چیز کتنی پرانی ہوگی، یہ اسٹیچو کب کا پرانا ہے،
कितना पुराना है, कहते हैं ना 1500 साल का है ये। तो ये जो सामान निकला है इसको आसार कदीमा के माहिरीन ने 2000 साल पुराना बताया है। तो इस तरीके से, या इस्लामी हुकूमत की उस पर कोई छाप ना हो, बहरहाल जिससे न लगे कि वो सामान नया है, और आबादी में भी ना हो, गैर आबाद इलाके के अंदर, जिसको कहते हैं अर्द मैता, जो गैर आबाद इलाका, उसमें अगर कोई शख्स खुदाई कर रहा था और उसने कुछ पाया, एक ठिलिया पाई जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे थे, चांदी के सिक्के भरे थे, हीरे जवाहरात भरे हुए थे, तो खुदाई करने वाले का है वो, और उसमें 5वां हिस्सा देना पड़ेगा। अब ये 5वां हिस्सा ज़कात है या 5वां हिस्सा माले फै की हैसियत से है ना, कि किसी को माले फै माले गनीमत मिले। माले फै में तो कुछ नहीं, माले फै तो सब बैतुल माल में जाता है। गनीमत मिली है, गनीमत, तो माले गनीमत में 5वां हिस्सा अल्लाह रसूल के लिए जाता है। तो किसी ने कहा कि ये माले गनीमत के हक में जाना है, और किसी ने कहा कि नहीं, वो इसलिए उलमा इस बाब में लाए हैं कि वो जो 5वां हिस्सा निकलेगा, 5वां 20%, ये 20% जो निकलेगा उसका मसरफ ज़कात का मसरफ है। वो मसारिफ समानिया जो है, फ़ुक़रा मसाकिन वगैरह वगैरह, वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गालिमीन फ़ी सबीलिल्लाह वब्नि सबील व फ़ी सबीलिल्लाह वब्नि सबील फ़रीदतम मिनल्लाह। ये जो 8 मसारिफ है उनमें खर्च किया जाएगा, इसी मुनासबत से इस हदीस को लेकर के आए। तो अगर किसी को इस तरीके से दफीन जाहिलियत मिले, या लोगों ने कहा कि अगर जाहिलियत की अलामत न भी हो तो इस्लाम की अलामत ना हो, इस्लाम के बनु उमैया के जमाने का सिक्का है जिस पर खलीफा का नाम है, बनु अब्बासिया के जमाने का सिक्का उस पर नाम है, तब उसकी हैसियत दफीन जाहिलियत की नहीं होगी, बल्कि वो लुख्ता होगा। और हो सकता है कि किसी ने गाड़ दिया हो तो उसको पहचानवाना पड़ेगा कि साहब किसी का कुछ अगर माल कहीं दफन रहा हो तो वो आकर के तफसीलात बता करके ले जाए। 1 साल उसका वो वक्तन फवक्तन ऐलान करेगा, शुरू में इब्तदाई अय्याम में जल्दी जल्दी ऐलान करेगा उस आबादी के अंदर, इलाके के अंदर, और फिर रफ्ते रफ्ते हफ्ते में करेगा, फिर महीने में करेगा। इस तरीके से अगर कोई आता है साल भर में तो उसको दे दे पहचान के बाद, और नहीं है तो फिर वो इसको वो इस्तेमाल करे, लेकिन जब भी कभी उसका दावेदार आएगा उसको देना पड़ेगा। तो चलिए, ये रिकाज का मामला है। और फिर रिकाज खुमुस, तो ये मालूम हुआ कि रिकाज मादन से अलग चीज है। हनफिया कहते हैं कि रिकाज भी मादन ही के अंदर है, और मादन के अंदर भी 2.5% की ज़कात नहीं, कहते कि उसमें भी 20% लगेगा। हालांकि ये कौल गलत है, मादन अलग चीज है और उसकी खुदाई में तो बहुत खर्चा होता है। तो अब अगर कोई चीज मिलती है, पेट्रोल मिलता है या सोना अबरक जो भी कुछ मिलता है, तो अगर किसी की निजी जमीन में है और वो उसका मालिक है, अगर हुकूमत उस पर काबिज नहीं होती, अगर ऐसा कोई रूल है, तो फिर वो उसके अंदर 2.5% ही ज़कात निकालेगा, माल तिजारती की ज़कात निकालेगा। लेकिन हनफिया उसको रिकाज में दाखिल करते हैं, तो उनके नजदीक तो वो 20% निकालना पड़ेगा। हालांकि यहाँ मादन का मसला अलग है और रिकाज का मसला अलग है। मादन जुबार है, यानी उसमें मरने वाले का खून जाया जाएगा, उसकी कोई जमानत नहीं है, कोई तावान देना नहीं पड़ेगा कान वाले को। लेकिन रिकाज के अंदर खुमूस है, तो मातूफ अलैह का गैर होता है, इसे रिकाज मादन अलग अलग चीजें। तो चलिए, ये दफीन जाहिलियत था, और मैं समझता हूँ कि वक्त खत्म हो रहा है, और अभी हमारे सामने 2 हदीसें और भी हैं जिनको शायद हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो सदक़तुल फित्र है उसमें 2 ही हदीस है। तो कल के दर्स में इंशाअल्लाह ताला हम ज़कात से ताल्लुक से ये 2 हदीसें जो आज के दर्स में रह गई, और सदक़तुल फित्र की 2-3 हदीसें जो मुअल्लिफ ने जिक्र की है, इंशाअल्लाह ताला हम उसको कल पढ़ेंगे बिइज़्निल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। कोई शख्स का माल निसाब तक पहुंच जाता हो और वो मखरूज हो, तो उस पे ज़कात का क्या हुक्म है? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़कात देनी वाजिब होगी। अगर वो मखरूज था तो उसको पहले ही अदा कर देना चाहिए था, ज़कात का वक्त आने से पहले। लेकिन अगर उसने अदा नहीं किया है, तो अब जबकि ज़कात वाजिब हो गई है तो कर्ज ज़कात से माने नहीं होगा, ज़कात देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो कर्ज की अदायगी में मुखलिस होता तो ज़कात का वक्त आने से पहले पहले वो कर्ज चुका होता, अदा कर चुका होता। नहीं अदा किया है तो जो कैपिटल उसके पास है, जो माल भी है जिस पर ज़कात वाजिब होती है, अगर वो निसाब को पहुंचा हुआ है तो ज़कात उस पर वाजिब। जी शेख, दूसरा सवाल है, तिजारत करने के लिए जो स्टॉक हम खरीद कर लाते हैं, उस पर 1 साल होना ज़रूरी नहीं है क्या? साल के एक ख़त्म साल, होने जी समझ गए, 1 साल होना ही जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आपने अभी मिसाल के तौर पर रजब के महीने में अभी अभी मान लीजिए कि जिलहिज्जा है, आपने जिलहिज्जा की 25 तारीख को कारोबार किया है, तो अगले साल जिलहिज्जा की जब 25 तारीख होगी तो आप पर ज़कात फर्ज होगी। 1 साल होना ही चाहिए,
1 साल से पहले ज़कात वाजिब नहीं होगा। अभी इस बीच में कई मरतबा आपने कैपिटल उसमें डाला, सामान बढ़ाया, दुकान की कैपेसिटी बढ़ा दिया, आपने मालियत बढ़ा दी, फिर उसमें से 1 लाख बीच में निकाल लिया, फिर उसमें बढ़ाया। तो इस तरीके से मुनाफे आते जाते रहते हैं। लोग माल कुछ डालते भी हैं कारोबार में, कुछ माल निकालते भी हैं। सब कुछ होने हवाने के बाद जो साल जब पूरेगा और ज़कात जब वाजिब होगी, तो उस वक्त जो आपके माल की और कारखाने की और आपकी दुकान की जो कैफियत होगी, उस कैफियत के ऊपर या उस सामान के ऊपर आप ज़कात। अगर आपने 1 लाख से दुकान शुरू की थी, लेकिन ज़कात के वक्त अगले साल के 25 जिलहिज्जा में आकर के वो 1 लाख की दुकान 5 लाख की बन गई है, तो 5 लाख की ज़कात आपको देनी पड़ेगी। और अगर 5 लाख की दुकान आज खोला था आपने, लेकिन अगले साल आकर के वो 1 लाख पे आ गई है, तो 1 लाख की ही ज़कात है। जी जी, तो शेख इसमें अगर ऐसा है कि आप कोई स्टॉक वगैरह खरीदे, लेकिन वो हर 10-15 दिन को आता, फिर कुछ नया आता, फिर 15 दिन के बाद हम नया खरीदते, तो ये स्टॉक पर ज़कात रहेगी शेख? शेख आपको आवाज़ आ रही मेरी? हाँ, वही वही जिस वक्त ज़कात वाजिब होगी उस वक्त जो स्टॉक रहेगा उस पर ज़कात लगेगी। जी शेख। घर में जो वक्त वजूब के वक्त जो स्टॉक रहेगा उस पर ज़कात लगेगी। जी, घर में जो नौकर है जी, उसका सदका कौन देगा? उसका सदका वाजिब नहीं है, गुलाम में वो दाखिल नहीं है, वो तो आज़ाद है, आपके यहाँ मुलाजिम है, तनख्वाह पाते हैं। गुलाम वो होता था जिसको बेचा और खरीदा जाता था, उसका मालिक आका होता था, उसको बेच के माल कमाता था, जी, तो और वो शेख जो कमाता था वो अपने मालिक को देता था, उसके पास कुछ भी नहीं होता था। तो ज़कात आजाद पर और गुलाम पर फर्ज है। ये जो हमारे यहाँ मुलाजिम है, ड्राइवर है, नौकर है, मर्द हो या औरत हो या कारखाने में है, वो सब तो बातनख्वाह है, आजाद है। उनका सबका फित्र आप पर वाजिब नहीं है, मगर ये कि मिन बाबिल एहसान अगर आप किसी ड्राइवर का या किसी अपने मुलाजिम का सदक़तुल फित्र दे देते हैं तो हादा मिन बाबिल एहसान। जी शेख अगर ऐसा हो कि वाइफ के पास कुछ सोना है जो निसाब तक नहीं पहुंचा, शौहर के पास कुछ पैसे है, अच्छे खासे है, लेकिन एक 10-20% कम है निसाब से, तो क्या ज़कात का ये कैसा बनेगा शेख? औरत के पास सोना निसाब को पहुंचना चाहिए, मर्द के पैसे से उसका कोई लेना देना नहीं। मर्द अपने पैसे का मालिक है, औरत अपने सोने की मालिक है, और ज़कात औरत पर वाजिब है। अगर कोई उसकी तरफ से अदा कर रहा है, उसको बाखबर करके उसकी इजाजत से तो दे सकता है, लेकिन वाजिब है औरत के ऊपर जिसका वो सोना है या जिसकी चांदी। मर्द अपने पैसे का जिम्मेदार। अगर उसके पास साल भर की जरूरियात के बाद इतने पैसे हैं जो जिसमें 600 ग्राम चांदी आ सकती है, खरीदी जा सकती है, तो उस पर ज़कात वाजिब होगी 2.5% के हिसाब से। बहन भाई को ज़कात देना मुनासिब है क्या? बहरहाल जिसका नान नफका वाजिब नहीं है हमारे जिम्मे, उसको ज़कात दे सकते। हमारा भाई है, हमसे अलग है, कसीरुल औलाद है, हमारी बहन है, शादीशुदा है, मोहताज है, मिस्कीना है, उसका नान नफका उसके बाल बच्चे का हम पर वाजिब नहीं है, तो जिसका नान नफका आप पर वाजिब ना हो उसको ज़कात दे सकते। वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते, अपनी बीवी बच्चों को ज़कात नहीं दे सकते, लेकिन बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है, क्योंकि बीवी पर शौहर का नान नफका वाजिब नहीं। लेकिन भाई है, कसीरुल औलाद है, बहन है और कोई रिश्तेदार है, तो आप उनको ज़कात दे सकते। कैश के लिए सिल्वर का निसाब पकड़ने की दलील क्या है? जी हाँ, दलील कुछ नहीं है, बस फुकरा और मसाकिन की रियायत करते हुए उलमा ने फतवा दिया। क्योंकि 90 ग्राम सोना तो बहुत बड़ी मालियत हो जाएगी। आजकल 10 ग्राम सोना, मिसाल के तौर पर अगर 70,000 रुपए का है, तो 90 ग्राम सोना होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि साहब वो 8 लाख के करीब जब जाकर के मालियत होगी, 7.5-8 लाख होगी, तब जाकर के ज़कात वाजिब। और अगर चांदी का निसाब लेते हैं तो 60,000 रुपए के ऊपर ज़कात वाजिब हो रही है। तो इस तरीके से फुकरा और मसाकिन की हाजत बरारी होगी। और ज़कात में देना कितना है भाई? 2.5% तो देना। लाख रुपए का भी अगर लाख रुपए की चांदी आपके पास है तो 2500 रुपया महज जा रहा है। इससे आप मोहताज भी नहीं हो रहे हैं, आप फकीरों की जरूरत पूरी हो रही है। लेकिन जहाँ 7.5-8 लाख की मालियत की शर्त लगाई जाए कि इतना रुपया हो, तो ऐसे लोग बहुत कम हो जाएंगे। हमदर्दी का दीन है, तराहुम और ताअतुफ का दीन है, फुकरा और मसाकिन के साथ मुवासात का दीन है। इसलिए इस फायदे के पेश नजर अहले इल्म ने चांदी के निसाब को ही तजारत का या रुपये पैसे का निसाब मुतय्यन किया। जी जमीन के ऊपर ज़कात कैसी है? जी ज़कात जमीन के ऊपर, हाँ जमीन के ऊपर, जमीन की शक्ल, अगर वो खेती बाड़ी के लिए है तो पैदावार में ज़कात है, अगर वो निसाब को पहुंचती है तो।
لیکن اگر زمین ایسے ہی خرید کے رکھا ہے اپنی ضرورت کے لیے کہ کبھی مکان بنائیں گے، کبھی اس پر رینٹ کا مکان بنا دیں گے، کبھی اگر ضرورت پڑے گی تو بیچ بھی دیں گے، اگر انسرٹن ہے تو پھر اس پر کوئی زکات نہیں. لیکن اگر بیع و شراء کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، پراپرٹی ڈیلنگ کا کام اگر ہے، تو جو بھی زمین آپ کی ہے وہ مال تجارت کے اندر داخل ہے، اور سال میں جب اس کی زکات واجب ہوگی تو جو اس کا کرنٹ ویلو ہوگا اس کے حساب سے زکات آپ کو سید کو زکات دینا کیسا ہے؟ سید کے لیے تو زکات نہیں ہے. اگر بیت المال ہو مسلمانوں کا، اسلامی حکومت ہو اور حکومت کے خزانے سے ان کو وظیفہ دیا جاتا ہو ان کی ضرورت کے مطابق، تب تو ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کہیں نہیں ہو، جیسے کہ ہمارے ملک میں کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، یہاں کوئی نظام نہیں ہے، یا حکومت کی کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سادات کو بیت المال سے اور حکومت کے خزانے سے وظیفہ دے، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ محتاج ہیں، فقیر اور مسکین میں ہیں، یا قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو ان کو مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے نا آپ، اسے ان کو زکات دے سکتے ہیں انشاءاللہ. جی شیخ، اگلا سوال ہے شیخ، اگر نابالغ بچی کے لیے سونا خریدے اور وہ بچی ہی استعمال کرے اور اس پر زکوٰۃ کا نصاب اور مدت مکمل ہو جائے تو زکوٰۃ دینا والدین پر ہی ضروری ہے کیا؟ والدین کی ذمہ داری نہیں ہوگی. جس کو آپ نے مالک بنا دیا ہے بیٹی، ہاں بیٹی کو آپ نے مالک بنا دیا، اس کو خرید کر کے اس کے حوالے کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ تمہارا ہے، چاہے وہ آپ کے صندوق میں ہو کیوں نہیں ہو، یا وہ استعمال بھی کرتی ہو یا آپ نے رکھ چھوڑا ہو اس کی شادی وغیرہ کے لیے، اور اس کا مالکانہ حق اس کے اوپر آپ نے دے دیا، تو وہ لڑکی مالک ہوگی، اس پر زکات لگے گی. اگر آپ اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں تو یہ بچی پر احسان کرتے ہیں، اس کو بتا کر کے دیجیے. ایون ہمارے باپ کے اوپر قرض ہے اور اگر وہ ہم اس قرض کو چکا رہے ہیں تو بتا دیں، یا اپنے والد کی زکات دے رہے ہیں ہم تو ان کو کہہ دیں، ان کی اجازت ہونی چاہیے کیونکہ یہ عبادت ہے اور اس کے لیے نیت ضروری ہے. تو ایسا نہیں کہ دوسرے کی طرف سے آپ زکات دے دیجیے، بیوی کے زیور کی زکات دیجیے، بیوی کو بتا دیجیے کہ اصلاً تو اسی پر واجب ہے. لیکن اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ دیتے رہیے، کیش میں دیجیے گا تو جب تک اس کا سونا رہے گا تب تک اس کو زکات آپ کو دینی پڑے گی. اور اگر سونے ہی سے تھوڑا تھوڑا کر کے زکات نکال دیا جائے تو پھر 90 گرام سے 1 گرام بھی اگر نیچے آ جاتا ہے، 89 گرام ہوگا تو زکات اس وقت بند ہو جائے گی. بہرحال لڑکی کے مال پر لڑکی کے اوپر ہی زکات ہوگی، کیونکہ زکات تو مال پر واجب ہوتی ہے نا، اس کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. بچے کے مال، اگر بچہ کروڑ پتی ہے، اس کا باپ مڑا ہے، کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے مڑا ہے، تو زکات تو لگے گی نا. یہ اس لیے نہیں کہ وہ بچہ ہے تو زکات نہیں ہوگی. زکات مال پر واجب ہے. یہ عبادت تو نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، لیکن زکات تو مال پر واجب ہوتی ہے. کوئی دیوانہ ہی کیوں نہیں، یہ پاگل ہے لیکن کروڑوں کی پراپرٹی ہے اس کے پاس، تو جو اس کا کاروبار دیکھ رہا ہے وہ زکات دے گا. لڑکی ہے، اگر آپ نے اس کو 100 گرام سونا دے دیا ہے، اس کو مالک بنا دیا ہے، تو وہ دے گی. اگر آپ اس کی طرف سے دیتے ہیں تو پھر اور بات ہے، آپ دے سکتے ہیں. اہل کتاب کو دعوت جو دیا تھے توحید کی اور دعوت اور نماز کی دعوت میں، اس میں کتنا ٹائم ویٹ کرنا ہوگا؟ نہیں، ویٹ کرنا نہیں ہوگا. اس کی کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر عقیدہ سمجھ میں آ گیا، انہوں نے مان لیا کہ ہاں واقعی کہ صاحب اللہ ہی بندگی کے لائق ہے اور وہی خالق کے کائنات ہے، دلائل کی روشنی میں حجت اور برہان سے آپ نے ثابت کر دیا، اب وہ ایگری ہو گئے، تو ان کو کہیے کہ ٹھیک ہے، جب آپ کو یہ عقیدہ سمجھ میں آ گیا تو الحمدللہ اسلام کا پہلا رکن ہے نماز، جو 5 وقت فرض ہے. اب یہاں سے آپ شروع کیجیے، کیونکہ روزہ تو آئے گا 1 سال کے بعد، ہو سکتا ہے کئی مہینوں کے بعد رمضان آنے والا. زکات اس کے مال میں، اب مسلمان ہوا ہے تو اب اس کے یہاں سے اس کا چلے گا سال، 1 سال کے بعد زکات ہوگی. لیکن پہلی جو بنیادی ضرورت ہے وہ نماز کی. تو اسی لیے نماز، اگر وہ کلمے سے مطمئن ہو گیا، توحید و رسالت کے عقیدے سے بالکل مطمئن ہو گیا، تو جو پہلی نماز ہوگی وہیں سے اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ آیا. اور اگر وہ نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا اعتراف اور اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوا. اسلام کو اس نے سمجھا نہیں ہے، یا وہ ابھی متردد ہے. وباللہ التوفیق. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون